میں ہوں فضل قاسم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ آج میں ایک غازی کا واقعہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ کوہاڑ سے پشاور جاتے ہوئے کوہاڑ ٹنگا کے قریب سڑک کے کنارے نصب ایک مجسمہ ہے جس کی اپنی ہی ایک تاریخ ہے۔ نئی نسل کو اس بارے میں کم ہی معلوم ہے۔ یہ مجسمہ ایک تاریخی شخصیت عجب خان افریدی کا ہے جنہوں نے انگریز سامراج کی مخالفت میں 1923 میں درہ آدم خیل میں لڑائی لڑی تھی، اور یہ لڑائی اس وقت شدت اختیار کر گئی تھی جب غازی عجب خان نے انگریز کی کوہاڑ فوجی چھاونی اور دیگر مراکز کو حملوں کا مرکز بنایا تھا۔ انہوں نے فوجی چھاونی سے بھاری اسلحہ نکالنے کے ساتھ ساتھ بہت سے انگریز فوجیوں کو ہلاک بھی کیا، جس پر انگریز انٹیلیجنس اداروں اور عجب خان افریدی میں ٹھن گئی۔ ایک دن انگریز فوج نے ان کے گھر پر حلہ بول دیا اور عجب خان افریدی کی والدہ سے بدتمیزی کی، جس کے بعد ماں نے عجب خان افریدی کو انگریز سے بدلہ لینے کا حکم دیا کہ جب تک تم انگریز سے میری بے عزتی کا انتقام نہ لے لو مجھے اپنی شکل مت دکھانا اور نہ ہی تب تک گھر آنا، یہاں تک کہ اسے اپنا دودھ تک نہ بخشنے کی بھی دھمکی دی۔ اس کے بعد عجب خان افریدی نے دل میں مصمم ارادہ کیا کہ وہ انگریز قوم سے ایسا بدلہ لیں گے کہ وہ تا عمر یاد رکھیں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب زیادہ تر پختون قوم انگریزوں کی حمایتی تھی اور چند گنے چنے لوگ ہی عجب خان افریدی کے ساتھ تھے۔ انگریزوں کی ساتھی پختون عجب خان افریدی کو غدار سمجھتے تھے اور اسے ملک دشمن سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ انگریزوں سے پیسے وصول کرتے تھے۔ اپنی والدہ سے بدسلوکی کا بدلہ لینے کے لیے عجب خان افریدی نے ایک دن کوہاڑ کے انگریز افیسر کے گھر پر حملہ کرتے ہوئے وہاں سے مس ایلس کو اغوا کر لیا۔ لڑکی کی ماں نے چیخ و پکار کی تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور پیرے پر معمور انگریزوں کو بھی قتل کرتے ہوئے مس ایلس کو اغوا کر لیا۔ اس پر تمام انگریز حیرت میں ڈوب گئے کہ اتنے کڑے پہرے کے اندر داخل ہو کر اتنا بڑا واقعہ کیسے پیش آ گیا۔ عجب خان افریدی مس ایلس کے ساتھ 10 دن کوہاڑ کے کوتل پہاڑ کی ایک غار میں رکا رہا، پھر افغانستان جا کر وہاں کی حکومت سے پناہ مانگی، جنہوں نے پناہ کے ساتھ سینکڑوں ایکڑ زمین بھی مزار شریف میں عجب خان افریدی کا نام کر دی۔ اس وقت کے انگریز حکومت نے عجب خان افریدی کے سر کی قیمت 1 لاکھ روپیہ جو کہ موجودہ کے کروڑوں بنتے ہیں لگائی۔ 9 مہینے بعد افغان حکومت نے انگریز حکومت اور عجب خان افریدی کے مابین فیصلہ کرایا اور پھر تورخم بارڈر پر مس ایلس کو انگریز حکومت کے حوالے کر دیا گیا۔ جب مس ایلس کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا تو وہ حیران رہ گئے کہ مہینوں عجب خان افریدی اور ان کے ساتھیوں کے چنگل میں وہ کیسے باعزت اور محفوظ رہی۔ انگریز حکومت اس حسن سلوک سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اگر عجب خان افریدی ایلس کی ماں کو قتل نہ کرتا تو وہ عام معافی دیتے اور انعام سے بھی نوازتے۔ اس تاریخ سے ہمارے نوجوان بے خبر ہیں کہ ہماری قوم کے بہادروں کی داستانیں تاریخ کا حصہ ہیں۔ مس ایلس سرکاری پروٹوکول کے ساتھ درہ 1985 آدم خیل آئیں۔ وہ پناہ گاہ جس میں مس ایلس رہ چکی تھی وہاں گئی اور جا کر وہ بہت روئیں۔ اس کے بعد عجب خان افریدی کے آخری زندہ دوست ملک شیر خان باش خیل، جو شاید اب اس دنیا میں نہیں ہے، سے ملاقات کی اور سننے میں آیا ہے کہ مس ایلس عجب خان افریدی کے حسن سلوک سے اتنی متاثر ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ عجب خان افریدی کو دیکھنے کے بعد انہیں کوئی پسند ہی نہیں آیا۔ اس موضوع پر پشتو میں ایک بھی فلم بن چکی ہے اور پھر ایک دور میں یہ داستان نصاب کا حصہ رہی ہے، مگر پھر نہ جانے کس طرح اور کیسے یہ کہانی ہمارے نصابی کتاب سے غائب ہو گئی۔ حالانکہ ہماری نئی نسل کو مشاہیر کے کارناموں سے روشناس کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ کوہاڑ پشاور روڈ پر کوہاڑ سرنگ سے آگے جس نے بھی عجب خان افریدی کا مجسمہ نصب کرنے کا سوچا ہے وہ داد کا مستحق ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ایسی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ بہت جلد دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔